بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق کوئی بجلی کی طرح پل صراط سے پار ہو جائے گا، کوئی آہستہ چلے گا، کوئی لڑھکتے لڑھکتے کٹتے پار ہو جائے گا۔ پار ہونے کے بعد کیا؟ دو جگہ ہے، جنت اور جہنم۔ جنت میں کون جائے گا؟ یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ جنت میں وہ شخص جائے گا جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا۔ اور جہنم میں کون شخص جائے گا؟ جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے انسان سمجھے، پہلے انسان اس چیز کو معلوم کرے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ جب وہ معلوم کر لے گا اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو کوئی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، پانی پینے کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ جب سیرت آپ مطالعہ کریں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے سامنے ہوگی، اور اس کے مطابق آپ اگر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ نیک لوگوں کو ہم اپنے جنت میں داخل کریں گے۔ اب جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ انسان کو جب موت آنے لگتی ہے، جب انسان کی روح گلے یعنی کہ سینے تک آتی ہے، پھر انسان آخرت کے مناظر کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جس روم میں وہ سویا ہو یا جہاں بھی وہ، اس کو وہ گھر نہیں دکھائی دے گا، آسمان دکھائی دے گا، آسمان پھٹے گا، فرشتے ہی فرشتے اس کو دکھائی دیں گے، قطار در قطار فرشتے آئیں گے، ملک الموت آتے ہیں، جنت سے اس کا کفن خوشبو میں بسا کر کے لایا جاتا ہے، اس کے سرہانے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اے پاک روح تم چلو اپنے رب کی طرف۔ یہ ہے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کا طریقہ۔ لیکن جو شخص گنہگار ہو اس کو کالا سیاہ بالکل ڈراؤنا خوفناک فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کا روح جب ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں ایسے ہی گھسنے لگے گا جیسے کتنی بڑی مصیبت سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہم نہ نکلے اس جسم کو چھوڑ کر کے، لیکن اس کے جسم سے روح کو اس طرح سے کھینچا جاتا ہے جیسے کہ سوکھتی کپڑے کو آپ کسی کانٹے وغیرہ پر پھیلا دیں۔ پھیلانے کے بعد اس کپڑے کو آپ پکڑ کر بے دردی کے ساتھ کھینچیں تو کچھ کپڑا آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور کچھ کپڑا کانٹا میں پھنس کر کے رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے گنہگار کے روح کو فرشتے زبردستی کھینچتے ہیں، اور روح نکلنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر نیک شخص ہے تو دو چار فرشتے اس کے روح کو لے کر چلے جاتے ہیں، باقی فرشتے وہیں رہ جاتے، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کے قبر تک جاتے ہیں۔ جب انسان مردے کو مٹی دے چکا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی کو اٹھا کر تمام مجلس پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کو بھول جائے گا جیسے تم لوگ اس کو بھول گئے۔ یہ ہے جب انسان کا روح نکلنے لگتا ہے اس وقت کے مناظر۔ تھوڑی سی میں نے باتیں رکھ دی۔ اصل مقصد ہم لوگوں کا تھا کہ پل صراط پار کرنے کے بعد کیا، تو اگر کوئی شخص گنہگار ہے کٹ کر کے پل صراط سے نیچے گر گیا، جہنم۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم تکلیف کا گھر ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت ہے، کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔
جہنم آگوں کا گھر ہے، اس کا جو زمین ہے وہ لوہے کی زمین ہے، اس کا جو دیوار ہے لوہے کا دیوار ہے، ایک بہت بڑا ہال ہے، اس کو تپایا گیا، اتنا تپایا گیا کہ وہ گرمی کے شدت کی وجہ سے بالکل لال ہو گیا۔ جیسے کہ آپ لوہے کو آگ میں ڈال دے، کافی دیر تک اگر اس کو آپ آگ میں رکھے رہے تو لوہا گرم ہونے کے بعد لال دکھائی دینے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا جو در و دیوار اور گھر ہے، بیڈ ہے، جو بھی ہے سب آگ کا ہے۔ اس میں جو پنکھا چلے گا وہ بھی آگ کا ہے، گرم گرم ہوا نکلے گا۔ آدھا ہال میں ایسا سمجھ لیجئے کہ خالی زمین ہے، بڑے بڑے کیلے ہیں، انسان جب گھبرا کر جہنم میں دوڑے گا تو اس کے پیر میں بڑا بڑا کل چبھ جائے گا۔ جب دیوار کا سہارا لے گا، دیوار میں بھی کل لگا ہوا ہے، کل اس کے جسم میں گڑ جائے گا، ہر طرح سے وہ پریشانی میں مبتلا رہے گا، چلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو بہت لمبا اور چوڑا کر دے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کا پیٹ کنویں کی طرح بنا دیا جائے گا، اور اس پیٹ میں کوئی کھانا نہیں، سانپ اور بچھو کو بھر دیا جائے گا۔ سانپ اور بچھو باہر سے تو ڈسیں گے ہی، لیکن اندر سے بھی ڈسیں گے۔ اگر کسی شخص کے پیٹ میں ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو کھانے پینے کے چاہے جتنی بھی بہترین چیزیں ہوں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ کتنوں راحت اور آرام میں ہو، پیٹ کے ہلکے سے تکلیف کی وجہ سے ہر چیز بے حقیقت لگنے لگتی ہے۔ تو اس وقت کا سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے پیٹ کو کنویں کی طرح کر دے گا اور اس میں سانپ بچھو کو ڈال دے گا اور سانپ بچھو اندر سے ڈسیں گے، اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا؟ انسان اس قدر چلائے گا کہ اگر اس کے چلانے کی آواز پورے دنیا والے سن لیں، اس کے چلانے کی آواز سے مر جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو بھوک میں اضافہ کر دے گا۔ بھوک اس قدر لگے گی کہ وہ بھوک سے بے حال رہے گا، چلائے گا کھانا دے دو۔ 1000 سال تک فرشتوں سے کھانا مانگے گا۔ 1000 سال کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتے جو اس کو کھانا دیں گے وہ کیا ہے؟ زقوم، تھوہڑ کا درخت۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جس میں بڑا بڑا موٹا موٹا کانٹا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کانٹا کوئی کھائی جانے والی چیز تو نہیں ہے۔ جی واقعی بالکل کانٹا کھائی جانے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بارہا کسی غریب کو یا کسی بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بالکل مانگنے والے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، کہ کوڑے سے نکال کر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ خود کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کوڑا سے کھانا نکال کر کے کھائیں۔ وہ کوڑا سے کھانا نکال کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، کون کیا کہے گا، بھوک مٹانا ہے۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کا جب پیٹ میں بھوک کی شدت بڑھے گی اور ان کے مانگنے کی وجہ سے فرشتے کانٹا لا کر کے دیں گے، بھوک کو مٹانے کے لیے اس کانٹا کو کھائیں گے۔ کانٹا کھانے والی چیز تو ہے نہیں، ہم لوگ لذیذ کھانا کھاتے ہیں، جو مہنگے سامان ہو اس کو طرح طرح سے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم کھانے میں لذت محسوس کر سکیں۔ پھر بھی دسترخوان پر ہم پانی رکھتے ہیں، دودھ وغیرہ رکھتے ہیں، تمام طرح کے مشروبات رکھتے ہیں کہ اگر کھانا گلے میں پھنس جائے تو ہم اس پانی کے ذریعے، مشروبات کے ذریعے اس کو نیچے اتار سکیں۔ تو انسان جو جہنم میں ہے جب وہ کانٹا کھائے گا، کانٹا اس کے گلے میں پھنس جائے گا اور اس وقت اس کو کھانسی آ جائے گی۔ کوئی انسان منہ میں لقمہ لیے ہوئے ہو، اس وقت اگر کھانسی آ جائے تو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ کچھ کھانا ناک میں گھس جاتا ہے، کچھ کھانا گلے میں پھنس جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب جہنمی کانٹا کھائیں گے اور ان کو کھانسی آئے گا، کچھ کانٹا سر میں گھس جائے گا، کچھ کانٹا اس کے دماغ میں گھس جائے گا، کچھ کانٹا زبان میں گھس جائے گا، کچھ کانٹا گلے میں پھنس جائے گا، اب وہ چلانا شروع کرے گا۔ بھوک کی ایک تکلیف الگ تھی اور اس کانٹے کے پھنسنے کی وجہ سے ایک تکلیف الگ ہو جائے گی۔ اب وہ پانی پانی چلائیں گے، 1000 سال تک پانی مانگیں گے۔ جو ان کو پانی دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ جہنمیوں کا کھال 1 منٹ کے اندر 70,000 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جلا کر کے تبدیل کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ہم جہنمیوں کا بار بار کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ان کے گوشت کو بدل دیں گے؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ تکلیف محسوس کرنے کی صلاحیت گوشت کے اندر نہیں، کھال کے اندر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی کوئی انجیکشن لگا ہوگا۔ جب ڈاکٹر انجیکشن کو ڈالتا ہے، جب کھال کے اندر ہلکا سا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر پورا انجیکشن اندر ڈال دیتا ہے تو گوشت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ تکلیف محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھال کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم جہنمیوں کا بار بار کھال بدل دیں گے۔ اب جب کھال بدلا جائے گا تو اس کے ساتھ خون بھی نکلے گا۔ اب اس خون کو اور اس گوشت کو ایک جگہ جمع کر کے کھولایا جائے گا، اور اس میں اتنا زیادہ بدبو ہے، اس بدبو کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ ٹپکا دیا جائے اس دنیا میں تو جتنے بھی درند پرند چرند کیڑے مکوڑے جتنے بھی جاندار ہیں اس کے بدبو سے مر جائیں گے۔ اور اس کے گرمی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کھول اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ حمیما و غساقا۔ جب وہ پانی مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، 1000 سال ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے پانی چاہیے، ٹھیک ہے، فرشتے جائیں گے اس کو لائیں گے اور اس کو پیالہ میں دیں گے۔ اس قدر وہ گرم ہوگا اور اس قدر اس میں بدبو ہوگی، اس کے باوجود وہ پئیں گے کیونکہ گلے میں کانٹا پھنسا ہوا، اس کو اتارنا ہے۔ جب وہ پینے کے قریب کریں گے تو وہ اتنا گرم ہوگا، اس کے بھاپ کی شدت کی وجہ سے چہرے کا جو گوشت ہے اس میں گر جائے گا۔ اس کے باوجود جہنمی اس کو پئیں گے۔ جب وہ پئیں گے تو ان کے پیٹ کے اتڑیوں کو وہ گرم پانی کاٹ کر نیچے گرا دے گا۔ اور ایک پہاڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کو پہاڑ پر چڑھاؤ۔ جب انسان اس پہاڑ پر اپنا قدم رکھے گا، قدم رکھتے ہی اس کے گرمی کی وجہ سے پورے جسم کا کھال وہیں اتر جائے گا جل کر۔ 70 سال کا مسافت ہے پہاڑ پر چڑھنے کی، وہ چڑھ نہیں پائے گا۔ فرشتے اس کے گلے میں توق ڈالیں گے، اس کو کھینچ کر کے پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گا وہاں سے اس کو دھکا دے دیا جائے گا اور وہ جس گڈھے میں گرے گا اس گڈھے میں پہنچنے کی مدت جو ہے 70 سال ہے۔ جہنم میں ہر طرح کی پریشانی ہے، ہر طرح کی مصیبت ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ جہنمی چلاتے رہیں گے، لیکن جو شخص ایمان والا ہو، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں پھنس گیا، سزا کاٹنے کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہو، جہنم کے دروازے میں ایک بڑا سا تالا بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد نہ تو اس جہنم میں کوئی باہر سے جائے گا نہ اندر سے کوئی باہر نکلے گا، اور وہ ابدی ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نہ باہر آ پائے گا نہ باہر سے اندر جا پائے گا۔ انسان جب مرنے لگتا ہے، مرتے وقت شیاطین جو ہوتے ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایمان ہم چھین لیں۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقریباً 6-7 مہینہ پہلے متعلقین میں سے ایک کے گھر میں ایک ضعیفہ کا انتقال ہو رہا تھا۔ عین انتقال کے وقت وہ عالی شان روم میں ہے، ہر طرح سے وہ روم مزین ہے، آرام دائق تمام طرح کے سامان ہیں۔ وہ لیٹے لیٹے کہنا شروع کی کہ یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، جھاڑو لاؤ، جھاڑو لاؤ، جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر بولنا شروع کی کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ کی ایک بندی کلمہ پڑھتے رہی تقریباً 7-8 منٹ کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا سہارا اللہ ہے، اور اسی وقت اس کا روح قبض ہو جاتا ہے۔ تو جو شیاطین انسان کو دنیا میں بہکاتے ہیں، آخرت میں بھی وہ انسان کو خسارہ میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور عین انتقال کے وقت وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے، جب ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو زبان سے کلمہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ 5, 8, 25, 40 بہت سارے واقعات اس طریقے سے آئے۔ وجہ پوری زندگی ان کی اسی طریقے سے گزری، 5, 8, 40, 50، یعنی کہ اللہ کے حکم سے دور رہے، اللہ کی عبادت سے دور رہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے انہوں نے سیکھا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو جو زندگی میں وہ کرتے رہے، آخر وقت میں بھی ان کو وہی زبان پر چڑھ رہا ہے۔ خیر،
یہ تو جہنم کی کچھ جھلکیاں ہو گئی۔ جہنم میں جو عذاب ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم اس کو لفظ میں بیان کر دیں، ناممکن ہے۔ اس کے خلاف جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ جنت آرام، سکون، تمام طرح کی اس میں سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ باغیچے ہیں، نہریں جاری ہے، اور ایک انسان کو 70 گنا 100 گنا یہ دنیا جو ہے اس کے بڑا جنت دیا جائے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا جنت لے کر ہم کیا کریں، تو اس کو ایسے سمجھ لیجئے، یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی سمجھائے کہ تم ابھی جس دنیا میں ہو بہت چھوٹا ہے، بہت گندا ہے، اس کے بعد جس دنیا میں تم جاؤ گے وہ دنیا بہت بڑی ہے، تو بچہ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا، وہ بولے گا نہیں میرے لیے یہ دنیا کافی ہے، ہم اتنا بڑا دنیا لے کر کے کیا کریں گے۔ لیکن جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں کروڑوں گنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو چاہے جتنا بڑا بھی جنت دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، اکیلے ہم جنت میں کیا کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جنت میں تمام لوگ ہوں گے، آپ کے رشتہ دار، متعلقین، دوست و احباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کیا ہوگا، سب آپ سے ملاقات کریں گے، آپ ان سے ملاقات کریں گے۔ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنتیوں کا دیدار ہوگا۔ لوگ جس طریقے سے اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ راحت، سکون دینے والی جنت میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم اتنا کھانا کھائیں گے تو ہم ٹوائلٹ کرنے کے لیے کہاں جائیں گے۔ جنتیوں کا ایک ڈکار آئے گا اور اسی میں سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں پینے کے لیے شہد ہے، دودھ ہے، تمام طرح کے مشروبات ہے، سننے کے لیے میوزک ہے، ایک سے ایک گانے ہیں، لیکن وہ کون سنیں گے؟ جو کان اس دنیا میں حرام سونگ سننے سے محفوظ رہا، حرام گانا سننے سے محفوظ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں سریلی آواز سنائیں گے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ہزاروں خادم تیار کر رکھے ہیں، اور ان خادموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تمام موتی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ 10 سال عمر ہو جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ اس کو پٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس گھر میں بچے ہوں، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو کیا جو گارجین ہیں گھر سے نکل جائیں گے اور بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے جل جائیں گے لیکن بچوں کو بچائیں گے۔ لیکن جہنم کے آگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے، اٹھائیں گے نہیں، تو کیا اس کے لیے آپ جنت تیار کر رہے ہیں؟ آپ گارجین ہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تھے ان لوگوں پر جو صبح کی نماز چھوڑ کر گھروں میں سویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا، میرا دل ایسا کرتا ہے کہ تم لوگ لکڑیوں کو جمع کرو، ایندھن کو جمع کرو، اور میں ان لوگوں کے گھر میں آگ لگا دوں جو صبح میں سوئے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے اتنا عمر ہو گیا کہاں ہم پڑھیں؟ ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ ہزاروں کلومیٹر علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا تھا، نہ کھانا کا کوئی ٹھکانہ ہوتا تھا۔ لیکن آج محلے محلے میں مسجد ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں، اپنے امام سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی افراد پڑھے لکھے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔
لیکن یہ کہنا کہ ہمارا عمر اتنا ہو گیا اب ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں، نہیں۔ علم دین انسان تب تک سیکھے جب تک کہ انسان قبر میں نہ چلا جائے۔ آج جس کے لیے ہم اور آپ صبح سے لے کر کے رات تک پریشان ہوتے ہیں، دنیا کی ہر مشقت کو جھیلتے ہیں، اپنے خون کو پسینہ بنا بنا کر کے نکالتے ہیں، کیا یہ ہمارے ساتھ قبر میں بیٹھیں گے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ نومبر کے بعد دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، ان کو ذرا ٹھنڈک لگ رہی ہوگی، چلو کمبل اڑا دیتے ہیں، ان کے قبر میں لائٹ نہیں ہوگا، چلو لائٹ کا انتظام کر دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، اس قبر میں کیا ہوگا؟ اس قبر میں صرف اور صرف وہی ہوگا جو ہم اور آپ اس دنیا میں کریں گے۔ تو اپنے دوست، رشتہ دار، جتنے بھی متعلقین ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے حق ادا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہمیں فوت ہو جائے۔ ہم لوگ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر کے اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ سب سے بڑا انعام و اکرام ہم لوگوں کے اوپر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی، اور بھی بہت سارے اللہ کے انعام و اکرام ہیں انسان کے اوپر۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئے ہیں، سیکنڈ سیکنڈ، لیکن انسان کہتا کیا ہے کہ ہم اللہ تب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا۔ اللہ حاکم ہے، اللہ کا کبھی بھی کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے فیصلے کو ہم سمجھ سکے۔ دنیا کا علم اور دین کا علم، آج کے دور میں دونوں علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس صرف دنیا کا علم رہے گا تو پھر زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے اسے نہیں معلوم، اور اگر صرف دین کا علم ہے، اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئی، اگر وہ صبر نہیں کر پایا جب وہ غلط اعمال کی طرف رخ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان نکل جائے۔ انسان کے پاس قرآن بھی ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھ میں قلم بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا آخر منزل رکھا ہے مومنوں کا، آپ اس منزل مقصود تک پہنچ سکے اور اپنے قلم سے دنیا کو فتح کرتے چلے جائیں۔ تو دین کا علم جتنا ضروری ہے، دنیا کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے، لیکن دنیا کا علم حاصل کرنے میں اتنا وقت ضائع نہ کر دیا جائے کہ دین کا علم کچھ حاصل ہی نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس دور میں آپ نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ زمانے کے حوادثات کو آپ جھیل نہ پائیں اور صبر کا دامن چھوٹ جائے، تو آپ غلط اعمال میں اترے اور اس غلط اعمال میں اس قدر آپ منہمک ہو جائیں کہ ایمان نکل جائے۔ تو دنیا میں اگر آپ کو رہنا ہے تو دنیا کا اسباب بھی اختیار کرنا ہوگا، لیکن اس اسباب کو اختیار کرنے میں ہم آخرت کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، تو گھر میں ایک ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ٹوائلٹ نہ ہو تو گھر ناقص اور ادھورا ہے، لیکن ایک انسان ہے جتنا کماتا ہے ٹوائلٹ میں ہی لگا دیتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سونا چاندی لگا رہا ہے، ہر آرام کی چیز کو ٹوائلٹ میں لگا رہا ہے، مزین کر رہا ہے اس کو، اور گھر ویران پڑا ہوا، گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، نہ پلنگ ہے، نہ چیئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس انسان کو عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ آپ کہیں گے وہ اعلیٰ درجے کا احمق ہے، اس کے حماقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یار اس کو ٹوائلٹ میں کتنا دیر رہنا ہے؟ 24 گھنٹہ میں مشکل سے اگر وہ 3-4 مرتبہ بھی جاتا ہے 10-10 منٹ کر کے 40 منٹ، اور باقی ٹائم تو اس کو گھر میں رہنا ہے۔ تو اپنی آمدنی کا جو لگانے کا طریقہ ہے وہ گھر میں لگائے کہ اس کو گھر میں زیادہ رہنا ہے اور اس سے زیادہ سکون حاصل کرنا ہے۔ اور ٹوائلٹ میں خرچ کر رہا ہے تو گھر ویران ہے، وہ بیوقوف ہے۔ تو وہ بیوقوف اصل میں ہم لوگ ہیں۔ یہ دنیا ایک ٹوائلٹ کی طرح ہے، اس دنیا میں رہنے کے ہم اتنا ہی فکر کریں جتنا ہمیں اس میں رہنا ہے۔
ہمیں اس میں رہنا ہے 60 سے 70 سال، لیکن ہم تیاری کرتے ہیں 500 سال کی، تو احمق تو ہم ہوئے۔ اس دنیا میں جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں جینے کے لیے اس اسباب کو بھی اختیار کریں گے، لیکن اسباب میں ہم اس قدر مشغول نہیں ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمارے ہاتھ سے وہ مقصد فوت ہو جائے۔